ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یہ مضمون کلاسیکی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں 10 مضامین کی شکل میں پیش کیا گیا۔ سماعت فرمائیے یہ مضامین علیحدہ علیحدہ۔ ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ جب آرٹ کا مافی روح ہو تو روح کے گھر کی حیثیت سے انسانی جسم ہی اس کی مناسب ہیئت ہو سکتا ہے۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ کسی چیز کو فنکارانہ طور پر شخصیت قرار دینا یا کسی چیز کو انسانی اوصاف سے متصف کرنا روحانیت کا زوال ہے۔ یونانیوں ہی کے سلسلے میں زینوفینس نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر شیر ببر مجسمہ ساز ہوتا تو وہ اپنے دیوتاؤں کو شیر ببر کے روپ میں ڈھالتا۔ کلاسیکی آرٹ کے مافی میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن انسانی اوصاف اس کی ہیئت کا متصف ہونا اس کا نقص نہیں ہے۔ ایسی انسانی تشریح آرٹ کے لیے موضوع ہوتی ہے، البتہ اعلیٰ تر مذہب کے لیے یہ بہت کم حیثیت کی چیز ہے۔ یہ کون نہیں جانتا کہ تاریخ میں کلاسیکیت کا عملی ظہور یونانیوں میں ہوا۔ یونانیوں کا عالمی نقطۂ نظر مشرق کے شدت سے آفاقیت میں ڈوبے ہوئے موضوع اور مغربی عیسائیت کی دنیا کے داخلی احساسات اور ان کی گہرائیوں کے بیچوں بیچ ہے۔ دو انتہاؤں کے درمیان یہ وہ سماجی ماحول تھا جس میں خوبصورتی اپنا آغاز کر سکتی تھی اور اپنی مملکت کی تعمیر۔ آزاد توانائی کا یہ وہ سماجی ماحول تھا جس میں ایسی فطری زندگی ہوتی ہے جسے روح تخلیق کرتی ہے اور اس کی قلب ماہیت آئیڈیل کی صورت میں آرٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی ماحول میں خوبصورتی اپنے بلند ترین آئیڈیل تک پہنچ سکتی ہے۔ مثلا یونانیوں نے ورثے میں ملے ہوئے اپنے دیوتاؤں کو استعمال کیا، اپنی روح کو مشاہداتی شعور اور نمائندگی تک پہنچانے کے لیے، اور انہیں ایسی ہیئت عطا کی جو ان کے مافی کے عین مطابق ہو۔ یونانی اساطیر اور یونانی آرٹ کا بنیادی تصور اسی قسم کی مطابقت کرسپونڈنس پر قائم ہے۔ یونان میں آرٹ مطلق کا اعلیٰ ترین اظہار ہے اور یونان کا مذہب آرٹ ہی کا مذہب ہے۔ بعد میں جو رومانی آرٹ آیا وہ آرٹ کی منزل کے طور پر شعور کی اعلیٰ تر ہیئت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایسی اعلیٰ تر ہیئت کی طرف جسے خود آرٹ مہیا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ علامتی آرٹ اس بنیادی محنت سے بچ نہیں سکتا جو اسے خود اپنے مافی کی تخلیق کرنے اور اسے اپنے لیے واضح بنانے کے لیے صرف کرنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس کلاسیکی آرٹ کو مافی پہلے ہی سے تیار شدہ ملتا ہے، جو فنکار کے تخیل کو ذاتی اور قومی ایمان کے روحانی ورثے کی حیثیت سے یا کسی واقعے سے یا کسی اسطور یا داستان کی حیثیت سے میسر آتا ہے۔ آرٹ کا مافی کلاسیکی فنکار کو فطرت سے اشارتاً یا مبہم انداز سے نہیں ملتا، بلکہ روح اسے پہلے ہی سے تیار کر دیتی ہے۔ چونکہ کلاسیکی فنکار کو اپنے مافی کو بنیادی طور پر اپنے لیے تیار نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کلاسیکی فنکار موضوع فنکارانہ نمائندگی پر پوری توجہ صرف کر سکتا ہے۔